السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل ریڈنگ روم پر خوش آمدید۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دشت فراق از استفا طفیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جدائی کا صحرا، ایسا عالم جہاں سانس لینا دشوار ہو، جہاں رگوں میں بہتا خون بھی تڑپتا ہو، جہاں یادداشت عذاب بن جائے، جہاں بلکتی ہوئی آہیں صداہیں ویران دل میں گونجتی ہوں، جہاں آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکلتا ہو، جہاں کرب و اذیت اس قدر زیادہ ہو کہ آپ شدت سے مر جانے کی دعا کرتے ہوں، جہاں دھڑکتا دل زندگی کا نہیں بلکہ اذیت بڑھانے کا سبب ہو، جہاں کرب آپ کے روم روم میں بستا ہو، جہاں فراق آپ کی روئی روئی میں دھڑکتا ہو، جہاں آپ ہر سانس پر سراپا حز و ملال ہو، جہاں آپ کسی کے عشق میں لٹ چکے ہوں، بے حال ہوں، جہاں پل پل آپ کی سانسیں رکتی ہوں، دھڑکنیں درد دیتی ہوں، وہاں زندہ رہنا کتنا محال ہے۔ جہاں ایک سانس دوبر ہو مگر پتا ہو کہ دم بھی نہیں نکلے گا، وہاں جیتے رہنا کتنا کربناک ہے۔ جہاں آپ کو شدت سے احساس ہو کہ آپ کو مر جانا چاہیے، جہاں جان نکل چکی ہو مگر دم پھر بھی نہ رکتا ہو، جہاں دل کی مراد زندگی کا وجود جیے جانے کی تمنا ہی مر چکی ہو، وہاں جیتنا کتنا اذیتناک ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا نہ تیرے ہجر میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گرہ یعقوب کیا۔ مارچ 2019۔ وہ اس کے ساتھ تھی اور وہ زمانوں کی اذیت کے بعد خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، گہری تاریکی پر وحشت زدہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس قیامت ہے اس ماحول میں وہ سکون سے اس کونے والی قبر پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ سانس لینے کے لیے شرٹ کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے جو اس 32 سالہ خوبرو وجی شخص کے ورزشی جسم کو عیاں کر رہی تھی۔ کف فولڈ تھے، کالے سیاہ بالوں کو سلیقے سے وضو کے پانی سے پیچھے کیا ہوا تھا جو عموماً اس کی ہندہ پیشانی پر بکھرے رہتے تھے۔ کالی گہری کچھ کہتی ہوئی بے چین آنکھوں میں سرخی اور سوجن کی رت جگوں اور آہوزاری کی منادی کر رہی تھی۔ مغرور ناک، خوبصورت کٹ والا اوپری ہونٹ جو اس کی گھنی مونچھوں میں قدرے چھپ جاتا تھا، پر نچلا ہونٹ واضح تھا۔ وہ خوبصورت نقوش اور وجیح سراپے کا مالک تھا۔ وہ کہیں پر بھی ہوتا تو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو خود پر دوسری کے بعد تیسری، چوتھی اور پھر بار بار نگاہ ڈالنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ ہنستا تھا تو اس کے گالوں میں ڈمپل پڑتے تھے جو کہ اس کی بیئرڈ میں چھپ جاتے تھے۔ اس کا سارا حسن تو جیسے چھپا ہی رہتا تھا۔ اللہ نے اس کی ایک نظر میں اتنی کشش رکھی تھی کہ وہ دیکھنے والے کو پاگل کر سکتا تھا۔ وہ جب غصے میں ہوتا تھا تو اس کی بازو، گردن اور ماتھے کی رگ ابھر جاتی تھی۔ اگر وہ جان جاتا کہ وہ غصے میں کتنا حسین لگتا ہے اور کسی کی جان کیسے اٹکی رہتی ہے تو اس کے لیے ساری زندگی اسی حال میں رہ سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی اس پر وار سکتا تھا۔ خدا جانے یہ اس کا وجیح سراپا تھا یا اس کی آنکھوں میں موجود حز و ملال، کرب و اذیت کے آثار جو اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتے تھے۔ وہ انگلی سے اس کی قبر پر کچھ لکھ رہا تھا۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور اس راہ گزر پر بنا جانماز کے تہجد کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسے اس وقت وہاں دیکھنے پر اب کسی کو بھی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس کا پچھلے 9 سال کا معمول تھا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس کے نقوش کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہاں صرف چاند کی روشنی تھی جو اس کے چہرے اور اس کے دل سے منسوب اس قبر پر یکساں روشنی بکھیر رہی تھی، یا پھر وہاں کی فضا تھی جو قبر کی مٹی اور اس کے وجود کو یکساں چھو رہی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے دائیں جانب موجود اس قبر پر مسکراتی نظر ڈالی، پھر کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ شاید وہ سرگوشی بھی کر رہا تھا اور قبر پر موجود زوجائے تہام کا کتبہ چمک رہا تھا۔ مئی 2010۔ دورانی ہاؤس کا مرکزی گیٹ کھلا تھا اور توقع کے عین مطابق ہانی جو وہاں پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کے انتظار میں وہاں کھڑی پودوں کو پانی دینے کے چکر میں اب تک کیاریوں کی ندی بنا چکی تھی، خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ 2 ہفتوں کے بعد اسے دیکھنا نصیب ہوگا۔ اسے دیکھنے کا سوچ کر ہی دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔
اور تاہم وہ گاڑی کے اندر اسے دیکھنے کے لیے دل کو سنبھال رہا تھا، جو نہ جانے ہانی کے بارے میں سوچتے ہی بس سینہ چیر کر ہتھیلی پر سمانے کی کوشش میں کیوں لگ جاتا تھا۔ ہانی نے واٹر کین پھینکا اور اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ گاڑی سے نکلتے تاہم نے خود سے کچھ دور کھڑی ہانی پر پہلی نظر ڈالی تھی۔ اس کی آنکھیں دھڑکی تھیں۔ اس نے درمیان کی چند قدم کی دوری مٹانے کے لیے جیسے ہی لان میں قدم رکھا تو یکدم چھپ کی آواز نے ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ہانی نے چونک کر نیچے دیکھا تو لان میں اب تک اتنا پانی کھڑا ہو چکا تھا کہ چلتے ہوئے باقاعدہ چھپ چھپ کی آوازیں آ رہی تھی۔ آج 2 ہفتوں کے بعد میری آنکھوں کو سکون ملا ہے، سماعتیں اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو 2 ہفتوں کی تکلیف دہ دوری کے بعد سننا نصیب ہوا تھا۔ وہ مسکرائی، نگاہ تھی کہ اس آدمی کے سامنے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ اس کی چلاتی ہوئی محبت سے لبریز آنکھوں کو برداشت کرنے کی ہمت اس میں کہاں تھی؟ اور جو میرے پل پل بے چین کیے ہوئے تھے ان کا حساب کیا؟ اف، یہ حیا دیدار یار میں ہمیشہ کی طرح خلل ڈال رہی تھی۔ اب تک نظر اٹھا کے دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا۔ وہ مرد تھا، کسی بھی جھجک سے آری براہ راست محبوب کو دیکھتے ہوئے دل اور روح کو سکون پہنچا سکتا تھا۔ اس کی بدستور جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اس کے دیدار میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھو گی؟ محبوب کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے بینائی مچل رہی تھی۔ یکدم نگاہیں اٹھی تھی، سرمئی آنکھیں کالی گہری آنکھوں سے ملی تھی۔ میرے بس میں ہوتا تو وقت کو روک کر تمہیں سامنے بٹھا کر بنا پل چپکے سانس سے روکے آخری ہچکی تک تمہیں دیکھتی رہتی۔ بےتاب دل کو سکون ملا تھا۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا، غلطی سے بھی نگاہ ہٹانے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا، تاہم اس کی محویت کو ہرگز نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ آنکھوں سے دل میں جیسے سکون اتر رہا تھا، تاہم کی چلاتی ہوئی آنکھوں میں مزید دیکھنا ہانی کے لیے بہت مشکل تھا۔ تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اس نے اپنی نگاہیں ہٹا دی، تاہم ایک دم ہنس پڑا۔ تم دن بدن بہت بے باک ہوتے جا رہے ہو۔ یہ کہو کہ میری دن بدن بڑھتی ہوئی محبت تم سے برداشت نہیں ہو پا رہی؟ ماشاءاللہ، زبان بھی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ یہ کہو کہ میری دن بدن بڑھتی شدتوں کا اظہار بھی برداشت نہیں ہو پا رہا۔ اس نے دلکشی سے مسکراتے ہانی کے بالوں کو کانوں کے پیچھے ارسا۔ پل میں اس کے رخسار پر رنگ بکھرے تھے۔ وہ ہنس پڑی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اس لمحے کو روک کر تمہیں یوں ہی ہنستا ہوا دیکھتے رہنے کے لیے اپنی زندگی وار دیتا۔ ہانی نے نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کی محبت میں اس کا پورا وجود سرشار تھا۔ تم بہت خوبصورت بولتے ہو تاہم، تم کسی کو بھی خود میں محو کر سکتے ہو۔ وہ محو ہوئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو ہانی، تم کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہو۔ وہ پاگل ہوا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم میرے لفظ چرانے لگے ہو، میرے جملے بھی مجھے ہی لوٹا دیتے ہو۔ نظریں شوقی ہوئی۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں تم میری چیزیں چرانے لگی ہو، میرا ہی پرفیوم لگائے میرے ہی انتظار میں کھڑی ہو۔ دونوں ہنس پڑے۔ اچانک کسی نے تاہم کے گردن کے گرد بازو لپیٹا اور دوسرے بازو سے اس کی پیٹ کو شکنجی میں لیتے ہوئے ایک پل میں پانی سے چھپ چھپ کرتے لان میں پیٹ کے بل گرا دیا اور حملہ آور اس کی کمر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ لوٹ کر کھوتے گھر کو آئے؟ آبان نے اس کی کمر توڑنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی کھینچے، تاہم تکلیف سے چیخ پڑا، بنی بدو ہوتا ہے۔ ہانی نے آبان کو پیچھے کھینچ اصلاح کی، نہیں کھوتا، کمینہ، ذلیل انسان۔ اچھا بس۔ ہانی نے آبان کو مزید گلفشانی سے روکا، جانے جذبات میں آبان کو کیا کیا بول جاتا اور مجال ہے کہ ذرا بھی شرمندگی ہوتی اسے۔ اس کمینے کی میٹنگز 4 دن پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہ باہر عیاشی کر رہا تھا ہانی، اسے سنبھال لو، یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آبان نے آنکھیں نکالے زور سے بولتے ہانی کو وارن کیا۔ اس شور شرابے میں ملیحہ اور رائمہ بھی باہر آ گئی تھیں۔ ملیحہ نے آتے ساتھ واٹر پائپ سے ان دونوں پر پانی پھینکنا شروع کر دیا، تاہم بیچارہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔
4 दिन लेट आए हैं, कम से कम 4 वक्त का खाना तो आपको नहीं मिलेगा। राइमा ने अपना फैसला सुनाया। तहाम ने अबान को कमर से पकड़कर नीचे गिरा दिया। वो दोनों एक पल में गुत्थम गुत्था हो गए। अच्छा खासा मारने धारने के बाद दोनों वहीं लेट गए। चलो, लेट तो तुम आए हो मेरे भाई, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन किसी दिलरुबा के बारे में बताओ ताकि मैं उठने की हिम्मत करूं। अबान ने शरारतन तहाम को आंख मारी। यार बनी, तुम तो यहाँ रहते हुए भी हाथ से निकल चुके हो। दोनों ताली मारते जोर से हंसे थे। ये जिक्र मलिहा को एक आंख ना भाया। उसने हाथ में पकड़े पाइप से सीधा अबान के मुंह पर पानी की धार मारी। वो दोनों चीखते हुए उठे थे। तुम कितनी जंगली हो लल्लू, अबान ने आंखें निकालते चिल्लाया। तुम तो पूरे जानवर हो बिग्स बनी, मलिहा ने दांत पीसे। तहाम, तुम समझा लो इसे, मैं अब मारूंगा इसे, अबान ने चिढ़कर आदतन उसे शिकायत लगाई। तहाम को वो बिल्कुल बच्चा लगा था। उसने हंसते हुए अबान को गले लगाते हुए वाटर फाइट का इख्तिताम किया। मलिहा और राइमा भी बढ़कर इससे गले मिली। अबान मौके का फायदा उठाते हुए मलिहा के बाल खींचकर दूर हट गया। उसने चीखते हुए अपना जूता उतारकर अबान को मारा, जिसे अबान ने कैच करके घर की दीवार से बाहर फेंक दिया और इसे जोर जोर से चीखते हुए देखकर हंसने लगा। सब हैरानी से उसकी इस हरकत पर मुंह खोले खड़े थे। मलिहा उसे होनहार नजरों से घूर रही थी। उसका बस चलता तो इसका गला दबाने में एक लम्हे की भी ताहीर न करती। यार बंद करो ये जंग और बताओ तुम लोगों को क्या क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी। तहाम ने बेबसी से इन्हें देखा। वो निहायत थका हुआ था और ये जंग खत्म करके सिर्फ आराम करना चाहता था। वो इसी इंतजार में थे। झट एक एक करके फरमाइश करने लगे। तहाम, मेरे फोन की स्क्रीन डैमेज हो गई है, मुझे नया फोन लेना है। मलिहा ने अपने दांतों की नुमाइश की। नई स्क्रीन डल जाएगी? तहाम ने उसे आंखें दिखाई। फोन, वो निहायत होश से बोली। मेरे रूम डेकोर के लिए एक पेंटिंग पसंद की है मैंने, वो दिलाओ मुझे। अबान ने हाथ से रोब से उसे हुक्म दिया। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ हल्का फुल्का आपको पसंद आया हो। उम्मे हानी ने आंखें फैलाई, इस पर तंज किया। $700 पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए। इसके इत्मीनान पर तहाम के खून के साथ साथ आंखें भी उबल पड़ी। तुम डॉलर्स में खेलते हो भाई, अफोर्ड कर सकते हो, अबान ने कंधे उचकाते निहायत आराम से कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं डॉलर कमाता हूँ, कमाने के लिए महीने के 3 हफ्ते मुल्क से बाहर रहता हूँ। वो हादसा तपा था। राइमा से इसे कुछ हल्के की उम्मीद भी नहीं थी। बाकियों ने लिहाज नहीं किया था तो वो कैसे करती। मुझे डिनर चाहिए, उसे तहाम की शक्ल पर तरस आया था। वो तो आज हम जाएंगे ही, तुम कुछ और बताओ, कोई ऐसी चीज जिसके लिए सेविंग्स ना काफी हो। अबान ने उसे नई राह दिखाने की कोशिश की और साथ ही रात का प्लान भी तहाम के सर नथी किया। कोई नहीं, तुम में से कोई नहीं जाएगा, तहाम का माथा ठनका। डिनर पर मैं तुम दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊंगा। तेरी ऐसी की तैसी, होंठ दांतों में दबाकर अबान ने उसे मजीद ताव दिलाया। तहाम ने बिलाहिर उम्मे हानी को देखा। चेहरे से सारी थकन के आसार दूर हो गए। माथा हर शिकन से पाक हो गया। उसके लिए वो जान भी वार सकता था, तो दुनिया क्या चीज है। उम्मे हानी ने तहाम को देखा। गजल, उसने बिना आवाज के लब हिलाए और अपनी आंखें मीच कर खोली। वो हंस पड़ा। ओके, अब तुम तीनों निहायत इज्जत और एहतराम से दफा हो जाओ और रात से पहले मुझे नजर ना आना। अपनी जलालत का सबूत जो तुमने मुझे दिया है ना, वो तुम लोगों को कुछ दिन में मिल जाएगा। राइमा, तुम्हें आज ही मिल जाएगा। उसने इन्हें देखते हुए मुंह बनाया। और 4 दिन भी मैं ऑफिस के काम से अयाशी कर रहा था। तहाम ने खास तौर पर अबान को देखा। वो दिलोजान से हंस रहा था क्योंकि वो बखूबी वाकिफ था। 4 दिन पर जो तुम लोगों ने किया है ना, कसम से अगली दफा घर ही नहीं आऊंगा। तहाम ने मुंह बसूरा। सब हंसे, लेकिन उम्मे हानी का दिल इतनी जोर से धड़का था कि उसे संभलने में लम्हा लगा था। उसकी शक्ल देखकर सबकी हंसी थम गई। मजाक कर रहा था। तहाम किसमिसाया। उसने नजरें फेर ली। तेरी जुबान काट दूंगा अगर हानि का दिल दुखा तो।
یکدم ابان نے پھنکارتے ہوئے تہام کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہوا۔ تو ڈرامہ بند کر، ایک تو میں تیرے اندر کے بھائی سے بہت تنگ ہوں، تھوڑی دیر بعد جاگ جاتا ہے اور میری زبان کاٹنے پر وہ کون سا خوش ہوگی، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ کیا مان تھا، کیا غرور تھا اس کے لہجے میں۔ ٹکڑے تو بیٹا ابھی تمہارے ہوں گے۔ ملیحہ نے ہانی کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے پرتکین لہجے پر تہام ہنس پڑا۔ یہ بندہ پل پل میں ہانی کا دل دھڑکا جاتا تھا۔ نہیں، اس نے اپنے خیال کی نفی کی۔ تم صرف میری آنکھوں میں دیکھ کر بھی میری جان نکال سکتے ہو، وہ سوچتے ہوئے مسکرائی۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع اس دورانی ہاؤس میں 2 بھائی مقیم تھے، ابوبکر دورانی اور انیسہ دورانی۔ بڑے بھائی بھابھی تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، تہام، ملیحہ اور رائمہ، جبکہ مدثر دورانی اور فاریہ دورانی چھوٹے بھائی بھابھی تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، ہانی اور آبان۔ تہام 2 سال کا تھا جب ہانی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ وہ اس کی تمام تر توجہ اور محبت کا واحد مرکز تھی۔ تہام کی اپنی 2 بہنیں بھی ہوئی تھیں اور ہانی کے بھائی کی پیدائش کے بعد بھی ان دونوں کی جو انسیت اور لگاؤ آپس میں تھا وہ آج 21 سال بعد بھی ذرا مدھم نہیں ہوا تھا۔ چھوٹے تھے تو بہت پکے دوست تھے۔ ہانی کی سرمئی آنکھیں ہمیشہ تہام کو مسحور کر دیتی تھی۔ وہ چھوٹی سی گڑیا اس کا کوئی کھلونا توڑ کر رونے لگتی تو وہ کھلونے کو بھول کر اسے روتا دیکھ کر بے چین ہو جاتا تھا۔ اس کے ہنسنے، رونے، اس کی ہر ادا میں تہام کی جان بستی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی نے محبت کا رنگ اختیار کر لیا۔ جہاں جوانی نے تہام کو مزید خوبرو اور وجیح کیا تھا، وہیں ہانی کے حسن میں بھی مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کے کمر سے نیچے ڈھلکتے سیاہ چمکیلے اور ریشمی بال، اس کی سرمئی آنکھیں، جتنا نازک اور دلکش خدا نے اسے تراشا تھا وہ بالکل کسی شاعر کی غزل معلوم ہوتی تھی، جسے لکھنے میں شاعر اپنے تمام خوبصورت پرتاثیر الفاظ لگا دے اور ایک شاہکار دل موہ لینے والا حسن کا پیکر تخلیق ہو۔ وہ پاگل کر دینے کی حد تک حسین تھی اور تہام اس کے عشق میں بالکل پاگل تھا۔ وہ ہانی کو خدا کی حسین ترین تخلیق مانتا تھا، جس میں خدا نے اس کی روح کا سکون رکھ دیا تھا۔ اس وقت تہام 23 اور ہانی 21 سال کی تھی اور آبان اور ملیحہ ہم عمر یعنی 20 سال کے تھے اور ایک ہی یونیورسٹی میں تھے۔ رائمہ 18 کی ہونے والی تھی اور ابھی انٹر کر رہی تھی۔ تہام بزنس میں پہلے ہی انٹرسٹڈ تھا اور تعلیم مکمل کرتے ہی فوراً اس نے فیملی بزنس سنبھال لیا تھا۔ اس کے آنے سے جتنی تیزی سے بزنس گرو کیا تھا، اس کی کلاس کا ہر بزنس مین گواہ تھا۔ ان کے بزنس کی فارن برانچز تہام خود ڈیل کرتا تھا۔ اتنی روانی سے گھر کی لڑکیاں شاپنگ پر نہیں جاتی تھی جتنی روانی سے تہام فارن جاتا تھا۔ وہ عصر کے وقت گھر پہنچا تھا اور لان میں لگنے والے سارے تماشے کے بعد وہیں شام کی چائے کا انتظام ہوا تھا۔ ڈنر میں کیا کیا بناؤ تہام؟ انیسہ بیگم نے اس کے تھکے ماندے چہرے کو دیکھا۔ ہم تو باہر جائیں گے تائی، آبان نے تہام کو آنکھ مارتے باقی بڑوں کو رات کے پلان سے آگاہ کیا۔ نہیں، یہ دونوں نہیں جا رہے، بس ہم تینوں ہی جائیں گے۔ جی نہیں، ہم سارے جائیں گے، آپ لوگ بھی چلیں نا، آبان نے بڑوں کو بھی گھسیٹا۔ بڑوں نے تو جانے سے انکار کر دیا تھا اور تہام اس بات پر بضد تھا کہ وہ آبان اور ملیحہ کو لے کر نہیں جائے گا، جبکہ اسے اندر سے یقین تھا کہ یہ دونوں جتنے چال باز اور بدتمیز ہیں، جائے بغیر دم لینے ہی نہیں دیں گے۔ تہام بلیو جینز پر وائٹ شرٹ پہنے گاڑی سے ٹیک لگائے صرف اسی کا منتظر تھا، کیونکہ ڈنر کے باقی نام نہاد دعوے دار تو اس کے آنے سے پہلے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ہانی کو آتا دیکھ کر تہام نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی کے اندر سے سٹی اور او کی آوازیں گونجی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہرگز نہیں ہوا تھا۔ تہام نے مسکرا کر اسے دیکھتے دروازہ بند کر دیا۔ تم دونوں تو نہیں جا رہے تھے نا؟ ہانی نے پیچھے بیٹھے ملیحہ اور آبان سے سوال کیا، جو ویسے ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ہی لڑنے لگتے تھے، مگر کبھی بھی کسی پلاننگ میں ان سے اچھا پارٹنر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تہام کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میرے گاڑی میں سے اترنے کا کہنے پر مجھے اخلاقیات پر اتنا لمبا درس دیا ہے اس کھوتے نے، اور اس کے بعد منہ ایسے بنا کر بیٹھ گیا جیسے جا کر بھی مجھ پر احسان کر رہا ہے۔
ओ खुदाया, इतनी बेइज्जती मेरी। तुम अभी रोको गाड़ी, में अभी उतर जाऊंगा। मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं है अभी। लल्लू, तुम इसे समझाओ, वरना मैंने गेट को ताला लगाकर भाग जाना है। फिर कहीं जाकर दिखाए मुझे कोई। उसने आंखें फैलाए मलिहा से कहा, अगर तुमने मुझे दोबारा लल्लू कहा तो मैं खुद तुम्हें गाड़ी से धक्का दे दूंगी। मलिहा ने चीखते हुए उसके बने संवरे बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। आबान चिल्लाना शुरू हो गया था। बस वो दोनों किसी भी जगह को एक पल में मछली मंडी बना देती थी। छोड़ो इसके बाल, तहाम को बाकायदा पीछे मुड़ना पड़ा। दरअसल तुम लोगों की शक्लें ही नहीं है साथ ले जाने वाली। अब रेस्टोरेंट में जाकर भी अपना सर्कस बंद ना करना और मेरी बेइज्जती करवा कर निकलवा देना वहां से भी। राइमा, तुम इन दोनों के बीच में बैठो। स्विच करो अपनी जगह। हमेशा की तरह उम्मे हानी ने बीच बचाव करवाया था। बिलाहिर वो लोग रेस्टोरेंट पहुंचकर इज्जत से ऑर्डर देने में कामयाब हो गए थे। उम्मे हानी की फरमाइश पर उन्होंने ऑर्डर से पहले गोलगप्पे मंगवाए थे। राइमा ने गोलगप्पों से इनकार कर दिया था तो उसकी जिद पर मलिहा और आबान उसके साथ फाउंटेन देखने चले गए। मुकाबले के लिए तैयार हो? साती हुई आंखों को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। तुमसे मुकाबला करके मैं क्या करूंगा? उसने सर को हल्का सा झुकाकर उसकी आंखों में झांका। अगर इस बार तुम जानबूझकर हारे तो मैं अब पक्का बात नहीं करूंगी। इतनी संगीन धमकी, मार दोगी मुझे तुम किसी दिन। तहाम की भारी आवाज, दिलावेज लहजा उम्मे हानी का दिल धड़का था। तुम्हारी जिंदगी के लिए तो अपनी सांसें तक गिरवी रख सकती हूँ। उसने भी सर को हल्का सा झुकाया। क्या चाहती हो? वो मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। फेयर गेम खेलो। वो भी सीधी हुई। पता है मैं क्या चाहता हूँ? दूर से इन तीनों को आता देखकर उसने मुंह बनाया। उम्मे हानी ने एक नजर इधर देखा और फिर तहाम को देखकर आबरू उचकाए। इन तीनों को इसी फाउंटेन में डुबाकर हम दोनों थोड़ी देर सुकून से बात कर ली। मुद्दे पे आऊं? वो हंस पड़ी। और भाई क्या हो रहा है? अबान चेयर घसीटकर तहाम के साथ बैठ गया और उसके शाने पर बाजू फैला दिया। तू बाजू हटा ले, वरना टूटे हुए बाजू से बर्तन धोएगा, क्योंकि मैं बिल पे किए बगैर चला जाऊंगा। उसने आबान को बाजू झटका, जिस पर वो हंस पड़ा। रेस शुरू हुई। आबान और मलिहा तो वैसे ही खा रहे थे, कभी चटनी एक दूसरे पर गिराते, कभी पानी। उनका महाज मुश्किल ही ऑफ होता था। वो दोनों उनको यकसर नजरअंदाज किए अपना गेम खेल रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था। उम्मे हानी तहाम से पीछे थी। ये पहली बार हुआ था। तहाम ने अपना आखिरी गोलगप्पा उठाया और सारे मुकाबले के दौरान पहली बार मुकाबिल को देखा। वो जहां था वहीं रह गया। गोलगप्पों की खटास की वजह से उम्मे हानी की आंखें पानी से लबालब भरी हुई थी। सुर्ख नैनों में भरा काजल बस बह जाने को तैयार था। वो बिना पल झपके उसे देख रहा था। उम्मे हानी जान चुकी थी कि वो आज फिर हार जाएगा। उसने अपना आखिरी गोलगप्पा मुंह में रखकर उसे आंख मारी, जिसकी वजह से आंसू की एक लड़ी उसके चेहरे पर फैल गई। इस बात से बेखबर कि उम्मे हानी जीत चुकी है, तहाम बस इन दो नन्हे मोतियों को उसके चेहरे पर बहता देखता रहा। उसने बेखुदी में इन दो मोतियों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया था कि उम्मे हानी ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर नीचे किया और दूसरे हाथ से आंखों को साफ कर दिया। एक झटके से तहाम दुनिया में वापस आया था। उम्मे हानी मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। आई स्वेयर, मैंने जानकर नहीं किया, तहाम ने बिना आवाज के बोला। आज अपने इस तरह हार जाने पर वो वाकई परेशान हुआ था। वो सर झुकाकर हंस पड़ी। वो जानती थी कि तहाम उसे देखकर कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, बेहुद, दुनिया जहां से बेखबर।